بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں کتاب یادگار واقعات میں سے 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ جگر مراد آبادی کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مطلع اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں، بڑے مشہور شاعر تھے اور بے حد شراب پیتے تھے۔ اتنی شراب پیتے تھے کہ لوگ مشاعرے میں سے اٹھا کر لے جاتے، بلکہ یہ خود فرماتے ہیں، پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی اپنے دیوان میں اس شعر کا اضافہ کیا، چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ جب ان پر اللہ کا خوف طاری ہوا تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ سے مشورہ کیا کہ میں کیسے توبہ کروں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کی خدمت میں چلو۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور توبہ کی اور حضرت سے 4 دعاؤں کی درخواست کی، میں شراب چھوڑ دوں، داڑھی رکھ لوں، حج کر آؤں، اللہ پاک میری مغفرت فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو دنیا میں قبول فرمائیں اور وہ چوتھی کے بارے میں خود جگر کہتے تھے اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی ہوگی۔ چنانچہ داڑھی رکھ لی، اللہ نے حج بھی نصیب فرما دیا اور شراب بھی چھوڑ دی۔ جب شراب چھوڑ دی تو بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیتے رہیں ورنہ آپ مر جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اگر پیتا رہوں گا تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا، 2-4 سال تک زندہ رہ سکتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ 2-4 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں ابھی اللہ کی رحمت کے سائے میں مر جاؤں۔ لیکن اللہ نے پھر صحت بھی دی اور کئی سال تک زندہ رہے۔ ایک بار میرٹھ میں تانگے میں بیٹھے ہوئے اور تانگے والا یہ شعر پڑھ رہا تھا، چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ اور اس کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ داڑھی والا ٹوپی والا وہ سنت لباس میں ملبوس جگر صاحب ہیں۔ شعر سن کر جگر صاحب رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے توبہ کرنے سے پہلے یہ شعر کہلوایا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، جب تھیلی گم کر دی گئی۔ صبح صبح کشتی میں شور اٹھا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، خیر تو ہے، کیا بات ہوئی، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مگر وہ آدمی بس چلائے جا رہا تھا، ایک ہی رٹ لگی تھی کہ میں لٹ گیا۔ کشتی کے سبھی مسافر ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیا بات ہے۔ کشتی بہت بڑی تھی، اتنے مرد عورتوں میں ایک طرف بڑے عالم فاضل اللہ کے بندے بھی بیٹھے تھے۔ شور کی آوازیں انہوں نے بھی سنی۔ رونے پیٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے کہا، غریب مسافر ہوں، ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا رکھا تھا، کسی ظالم نے وہ تھیلی چرا لی۔ سب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ پوچھنے والوں نے یہ پوچھا، کتنا مال تھا تھیلی میں؟ اس نے بتایا 1000 اشرفیاں تھیں۔ 1000 اشرفیاں بہت بڑی رقم ہوئی۔ جس نے سنا اسے افسوس ہوا۔ کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے
کشتی کے مالک کو بلوایا، سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ اس نے کہا اگر تھیلی کشتی میں ہے تو پتہ چل جائے گا، میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں۔ آنن فانن یہ خبر ساری کشتی میں پھیل گئی۔ جہاز میں مرد، بوڑھے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ کڑی نگرانی میں تمام مسافروں کی تلاشی ہوئی مگر کسی کے پاس سے گم شدہ تھیلی نہ نکلی۔ اب لوگ اس شخص پر الٹ پڑے، طرح طرح کی باتیں ہوئیں اور ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا۔ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ سب اس سے برا بلا کہہ کر اپنی جگہ جا بیٹھے۔ جھوٹا سر پٹا کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ جب تک سفر جاری رہا مسافر اسے پھٹکارتے رہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا اس عالم فاضل اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا تھا، اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس ایک تھیلی میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ اب اس فریبی کو ہر لمحہ یہ فکر کھانے لگی کہ کسی طرح 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے اڑے۔ جب کوئی اور تدبیر نہ بن پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگ پریشان ہو گئے۔ تمام مسافروں کو تلاشی دینا پڑی۔ تلاشی ان عالم کی بھی ہوئی لیکن کسی کے پاس سے وہ تھیلی نہ نکلی۔ جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی، تمام مسافر اتر گئے تو اس جھوٹے نے علیحدگی میں اللہ کے نیک بندے سے پوچھا، کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں کہا تھا، میرے پاس واقعی 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی؟ انہوں نے جواب دیا جب تو نے اپنی تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا میں سمجھ گیا تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے۔ تھیلی میرے پاس سے نکلی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں، اس لیے میں نے چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے کہا 1000 اشرفیاں آپ نے دریا میں ڈال دی؟ جواب ملا ہاں۔ اس نے کہا تب تو آپ کا بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے ظالم دوست، میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں لوگوں کے اس اعتماد کی ہے جو حدیث نبوی کے خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں تو میری بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرے گا؟ اب آپ یہ بھی سن لیں یہ بزرگ کون تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ السلام تھے جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں مسند مانی جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔